وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا 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 رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا پھر سے پڑھیں وَإِذْ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا پھر سے پڑھیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وارزق أهله من الثمرات سا کو نرمی سے پڑھیں من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر پھر سے من آمن منهم بالله واليوم الآخر پھر سے منہم ہے یا منہم اس نون کو مارک کریں منہم باللہ والیوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار قال ومن كفر فأمتعه قليلا فأمتعه پھر سے پڑھیں قال ثم أضطره إلى عذاب النار ہو پہ کیا ہے مد ہے کہ نہیں؟ سب کو نظر آ گئی؟
ثم أضطره إلى عذاب النار ثم أضطره إلى عذاب النار أضطره پھر سے ثم ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير پھر سے وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا ربی اے میرے رب اجعل بنا ھذا اس بلدن شہر کو کس شہر کی طرف اشارہ ہے مکہ مکرمہ کیا بنا آمنن امن کی جگہ بنا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں قبائلی زندگی کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے بہت تھے تو یار اب اپنے اس گھر کو اور اس کے آس پاس کو تو لڑائی جھگڑوں سے پاک کر دے کیونکہ پیس ہوگا سکون ہوگا امن ہوگا تو تبھی کوئی کام ہوگا نا عبادت کے لیے یکسوئی ضروری ہوتی ہے ورزق اور رزق دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں میں سے اور ثمرہ صرف فروٹ کے لیے نہیں استعمال ہوتا کس کے لیے ہوتا ہے کسی بھی درخت کا جو حاصل ہوتا ہے نچوڑ ہوتا ہے یا اس کا فروٹ ہوتا ہے وہ سب ثمرہ کہلاتا ہے یعنی کھانے پینے کی چیزیں مراد ہے سبھی من آمنا جو ایمان لائے من میں سے باللہ اللہ پر والیوم الآخر آخرت پر اب آپ دیکھیں کہ فوراً ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی دعا اب کس کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ جو ماننے والے بس ان کو تو پھل دینا ان کو تو غذا رزق دینا قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کفر جس نے کفر کیا فأمتعه قلیلا اس کو بھی میں تھوڑا سا فائدہ دوں گا یعنی صرف ایمان لانے والوں کو نہیں کافروں کو بھی سب کو امتع کا لفظ جو ہے یہ متاع سے نکلا ہے فائدہ دینا میم تے عین اس کا روٹ ہے یعنی میں فائدہ اٹھانے دوں گا اس کو قلیلاً تھوڑا سا کیونکہ دنیا کا فائدہ ہے ہی تھوڑا دنیا میں کسی کو کتنا بھی مل جائے قارون کا خزانہ بھی مل جائے تو تھوڑا ہے اسی لیے ثمناً قلیلا کی بات ہوئی نا پیچھے یعنی دنیا کی قیمت دنیا اللہ کے نزدیک کیا ہے مچھر کے پر برابر بھی نہیں اس کی قدر و قیمت ثم پھر استرہ میں کھینچوں گا اس کو گھسیٹوں گا اس کو استرو کا جو روٹ ہے ضاد رے سے ہے اسی سے لفظ ضرر نکلا ہے کسی کو تکلیف دینا نقصان پہنچانا کسی کو کسی کام پہ مجبور کرنا ضاد را کیونکہ بیچ میں یوز ہی ضاد ہوا نا زویا تو ہو ہی نہیں سکتی الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف یعنی گھسیٹ کھینچ کے اس کو پھینکوں گا وبئس المصیر وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے مصیر کا لفظ جو ہے یہ سواد یہ رے سے وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ربی اے میرے رب گھر بنا لیا اور اس کی صفائی ستھرائی سب کام کر لیے کہا اے میرے رب اجعل ھذا بلدنا منن یا رب اس شہر کو بھی امن والا بنا یعنی جس شہر میں یہ گھر ہے اس شہر کو پرامن کر دے ورزق اہلہ من الثمرات اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق دے یعنی عمدہ رزق دے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر
ان میں سے جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کھانے پینے کا سوال کیوں کیا تھا اس کے رہنے والوں کے لیے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ مکہ میں کوئی چیز اگتی نہیں تھی، مکہ میں کوئی چیز بنتی نہیں تھی، وہ ایک ویران علاقہ تھا اس وقت، اور اب تک اس کی زمین کچھ اس طرح اگاتی نہیں. تو ایک جگہ جہاں ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں اور وہاں اگتا بھی کچھ نہ ہو تو لوگ کھائیں گے کیا؟ یہ خصوصی اللہ کی غیبی مدد سے ہی ہو سکتا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کی بھی دعا کی. اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی کہ انسان اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے دعا کر سکتا ہے. یعنی اللہ سے رزق مانگنا، کھانا مانگنا کوئی برا نہیں. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم صرف دنیا مانگتے ہیں، آخرت نہیں مانگتے. دنیا بھی مانگی جا سکتی ہے، لیکن صرف دنیا نہیں مانگے، دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگے. یعنی اگر کوئی شخص اپنے رزق کے لیے پریشان ہے اور وہ دعا مانگتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے لیے نہیں، اولادوں کے لیے مانگی کہ اللہ ان کو کھانے کو بھی دینا، ورنہ یہاں رہے گا کون. اور سورۃ ابراہیم آیت 37 میں اس کی مزید وضاحت ملتی ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو ایک بے آباد زمین میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے. اے ہمارے رب، میں نے اس لیے بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں، ورنہ گھر بنا کے خود چلے جاتے تو آباد کیسے ہوتا. یعنی اگر وہ یہ سمجھتے کہ ہمارا صرف اتنا کام ہے کہ ہم نے گھر بنا لیا اور اس کو مینٹین کر دیا اور اب ہم جا رہے ہیں اور خود نماز نہ پڑھتے اور نہ آپ کی اولاد پڑھتی، تو وہ آباد تو نہیں ہو سکتا تھا گھر. تو یار اب میں نے اپنی اولاد یہاں اس لیے بسائی ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں، بس تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، یعنی اور لوگ بھی یہاں آ جائیں کہ یہ آباد ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف مسجد بنانا ہی کام نہیں ہوتا، صرف مدرسہ بنانا ہی کام نہیں، اس کو آباد کرنا اور ہر وہ کام کرنا جس سے وہ آباد ہو، اور اس چیز کی دعا کہ یا اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دے. یہ نہیں کہ آنے والوں کو بھی انسان بھگا دے، سب کے لیے دروازے کھلے ہوں. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، پس تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا کر تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں، یعنی شکر گزار بنے. اور ثمرات جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ میوہ جات کے علاوہ غلہ وغیرہ کے لیے باقی چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے محسن بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. قال ومن کفر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کفر کیا، جو نہیں مانے گا، ناشکری کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دے دوں گا. یہی اللہ کا رحمان ہونا ہے کہ وہ ہر ایک کو دیتا ہے، فرما بردار کو بھی دیتا ہے اور نافرمان کو بھی دیتا ہے. لیکن نافرمان پا کے پھول جاتا ہے کہ شاید اللہ راضی ہے مجھ سے، میں دنیا کا کچھ فائدہ ان کو بھی دے دوں گا. ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر قیامت کے دن میں اس کو آگ کے عذاب کی طرف کھینچ کے لے آؤں گا، مجبور کر دوں گا اس کو. وبئس المصیر، وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے.